صرف چند دن تک اس ویڈیو میں بتائے ہوئے طریقے پر استغفار کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، ہم سب مسلمان ہیں، قرآنی تعلیمات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کمزور ہو تو پھر بے شک آزما کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ آزمانے کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے تو اس میں وہ بات تاثیر نہیں رہتی جو یقین سے کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی معجزاتی طاقت چند دنوں میں اپنی کرشماتی تاثیر دکھا کر آپ کو حیران کر دے گی۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کبھی اس پر اپنا توکل کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے، بچنے اور اس کی فرمانبرداری والے کام کرنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو توکل صرف وہی کرے گا جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہو، جو شریعت کی قائم کردہ حدود پر رک گیا، معاصی سے اجتناب کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حرام سے حلال کی طرف، تنگی سے وسعت کی طرف اور جہنم سے جنت کی طرف لے جائے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے، حرام پر حلال کو ترجیح دیتا ہے، مشکلات، غم، پریشانی، مصیبت کی گھڑی میں صبر کرتا ہے، پھر اگر وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے غیبی دروازے کھول دیتا ہے اور اسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ اب انسان ہے، فطرت میں غلطیوں اور بھول چوک کا مادہ ہے، بس اوقات انسان اپنی بھول چوک میں سے کام کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے، تو ان کی نحوست سے اس انسان پر طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں اور غم مسلط ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی آتی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، نہ دن کو سکون نہ رات کا چین نصیب ہوتا ہے، چنانچہ اس انسان کی زندگی ایک اجڑے ہوئے کھیت کی طرح بن کر رہ جاتی ہے، اور ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان چاہے تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ زندگی کی گرم و خشک ہوائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں، زندگی کی تاریک راتوں کے بعد صبح کا اجالا دیکھنا نصیب ہو سکتا ہے، زندگی خوشیوں کا گھر بن سکتی ہے، یہ سب کچھ صرف اللہ کو پا لینے سے۔ اب یہ کیسے حاصل ہو؟ تو بہت آسان ہے، بس اللہ کی جناب میں توبہ و استغفار کر کے۔ توبہ و استغفار گناہوں کی نحوست کو ذیل کر دیتا ہے۔ نہیں، ایسا میں نہیں، میری کیا حیثیت، یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا۔ ملاحظہ ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے طاقت استغفار کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ استغفار کو ایک سیڑھی کے طور پر تصور کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پاؤں کے بل لڑکھڑاتے ہوئے گہری کھائی میں گر گیا ہو۔ کھائی کو آپ مشکلات، پریشانیوں اور مصائب کے طور پر، جبکہ پاؤں کے بل لڑکھڑاتے ہوئے اس میں گرنے کو گناہوں کے نحوست تصور کریں، ٹھیک ہے؟ جب انسان غلطیاں کرتا ہے، مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی نحوست اسے مشکلات، پریشانیوں اور مصائب کی کھائی میں پھینک دیتی ہے، جہاں سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہاں سے نکلنا تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب وہاں سے کوئی نکالنے والا ہو۔ ایسے میں جو چیز اسے وہاں سے نکال سکتی ہے وہ ہے اللہ کے پیدا کردے اسباب، جنہیں اختیار کرتے ہوئے کھائی سے نکلا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سیڑھی ہے۔ چنانچہ استغفار کرنا ایسا ہے جیسے وہ سیڑھی لگا کر کھائی میں سے باہر آ جائے۔ استغفار کہتے ہیں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو، اور صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اور ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ اسلام میں استغفار بہت اہم اور طاقتور عمل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، بخشش اور برکتوں کے حصول کا لاجواب نسخہ ہے۔ یہ ہماری گناہوں سے لت پت سیاہ آلود روح کو دھو کر پاک کرنے، ہمارے کردار کو بہتر بنانے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں امن، سکون، خوشی، اطمینان اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے طاقت استغفار کی۔ توبہ اور استغفار کی جو حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے، اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت معنی، مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ بندہ جس بھی زبان میں اور جن مناسب الفاظ کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اگر تو وہ سچے دل سے ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ استغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کے بعض کلمات بھی تلقین فرمائے اور ان کی خاص فضیلتیں اور برکتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جان بچانے کے لیے میدان جہاد سے بھاگنا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کرے گا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ گناہوں کے لیے معافی اور مغفرت کی درخواست کے یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم فرمائے گئے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ درخواست کرنے والوں کے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو، اور استغفار کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ بیمار روح کے لیے شفا بخش دوا ہے، مایوسی کے عالم میں امید کی کرن ہے، زندگی کی کشتی کو پریشانیوں کے سمندری طوفانوں سے نکال کر پار لگا دیتا ہے، اور یہ ہے برکت استغفار کی۔